جہاں پر وہ حق کے ثواب کو پہنچے ہیں، جہاں پر انہوں نے لکھا ہے واقعتاً اس پہ ہم بھی مانتے ہیں صحیح لکھا ہے، بعض نادر موضوعات پہ ایسے لکھا ہے واقعتاً کوئی لکھنے والا نہیں تھا۔ احادیث کی حجیت پر کیا ہے، ایک کتاب ہے ان کی، وہ کتاب واقعتاً کیا ہے، اپنے موضوع پر بہت بہترین کتاب ہے، ہم نے مانا۔ لیکن یہ بات نہیں کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی، وہ گویا کہ کیا رسول تھے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا، کتابوں میں لکھنے میں ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس کتاب میں انہوں نے صحابہ پر باقاعدہ لعن طعن کیا ہے، باقاعدہ طور پر۔ جب امت نے بتایا کہ مودودی جب تھے زندہ، اسی وقت بتایا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ تو کیا ہے، پورا شیعہ کے لیے آپ نے راہ ہموار کر کے دے دی کہ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہے، ظالم ہیں، اور آپ نے بھی ثابت کر دیا صحابہ نے یہی کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، طبری میں ہے، ابن کثیر میں ہے، یہ روایت فلاں ہے، پورا مواد صحابہ کے خلاف اکٹھا کر دیا جاؤ ایک ہی کتاب کے اندر۔ لوگوں نے سمجھایا، بات نہ مانی گئی، اور آج تک کیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ان کے خلافت و ملوکیت، جو اصحاب رسول، اگر وہ پڑھ لے صحیح، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ پڑھ لے کوئی نادان جس کو صحیح طور پر علم نہ ہو، صحابہ کا عقیدہ نہ ہو، پڑھ لے تو پڑھتے نکلتے ہی وہ صحابہ کو گالی دے گا۔ انہوں نے اتنی تنقید کی ہے اس میں، صحابہ یہ تھے، وہ تھے، یہ تھے، وہ تھے، دنیا آ گئی تھی، دنیا کی وجہ سے کیا ہے، ان لوگوں کے اندر پرابلمز ہوئے تھے، لڑائیاں ہوئی تھی، اسی وجہ سے جب خلافت و ملوکیت لکھ لی، سنیوں نے اس کو کوئی اہمیت اور سنیوں کے پاس مقبول نہ ہوئی جتنا شیعوں کے پاس مقبول ہوئی۔ شیعہ ان کو سلام کرنے لگے، ان کے اسٹیجوں پہ بلانے لگے کہ آپ تو ہماری تائید کرتے، آپ سنی ہو کے جو لکھے ہیں نا، آپ ہم کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ہم آپ کو۔ سب سے زیادہ خوشی شیعوں کو ہوئی، وہ ہمارے کسی امام کو نہیں مانتے، کسی بڑے آدمی کو نہیں مانتے، لیکن یہ سچ بات ہے، کسی کو مانتے ہیں تو مولانا مودودی کو مانتے ہیں۔ ان سے ہاتھ سے غلطی ہوئی وہاں پر، سب نے بتایا یہ غلطی ہے۔ یہ کون سی تحقیق ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر یہ کہ پورے صحابہ کی غلطیوں کو لا کے جوڑ دیں؟ حالانکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اگر غلطی بھی ہوئی تو اللہ معاف کر دیا ان کو، وہ سب معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی بھی ہیں لیکن عدول ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول و صدوق، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ عادل ہیں، وہ ان کی طرف سے روایت آئے گی تو محدثین کا، امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب کا متفقہ اصول یہی ہے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں تو پھر صحابہ پہ سچ نہیں ہوتا۔ دوسرا کسی کا نام آتا، محدثین پوچھتے یہ کون آدمی ہے، فلاں ہے، تو اس کی سیرت کیسی تھی، وہ کبھی جھوٹ بولا ہے تو نہیں لیتے۔ تحقیق ہوتی اس نام پر جو نام بھی حدیث میں متن میں جڑ جاتا سند میں، لیکن ایک شخصیت مستثنا ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر کوئی روایت کرے کہ میں صحابی سے روایت کر رہا ہوں، مجھے نام نہیں معلوم، تو محدثین کہتے ہیں صحابی پر کوئی چیز ہم نہیں کرتے، کوئی تحقیق نہیں کریں گے، صحابی کبھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ الصحابۃ کلہم عدول و صدوق، جو اصول ہے، اس اصول کو پامال کر دیا۔ حجیت حدیث ایک طرف لکھی، حدیث کا بول بالا ہوا، تو دوسری طرف کئی حدیث کا انکار کر دیا، کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دجال کا انکار کر دیا، مہدی کا انکار کر دیا، عقائد میں بہت سی چیزوں پہ کیا ہے، انکار کر دیا۔ یہ سب وہ لوازمات ہیں جہاں کام کچھ ہوا، عقل پرستوں نے ٹرننگ پوائنٹ لیا، بہت سو نے کیا ہے، الہاد کی طرف جانے والے توحید کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، لیکن جس توحید کو اللہ کے رسول نے دیا، جو طریقہ ہمیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔